اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ گل کھلے گا آج یہ ان کے نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کے نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ اسیر کہتے ہیں قیدی، قید میں کوئی بند ہو اور سامنے سے کوئی اپنا یا سمجھ لے جج یا وکیل ہمارے سامنے ہنستا ہوا آئے تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب کیس فائنل چھوٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج میں نے آپ کے لیے وشے لیا ہے حضور پاک کا مسکرانا۔ کیوں ضروری ہے یہ جاننا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو حضور کہیں وہ تمہیں کرنا ہے، جو حضور نے کیا ہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ جب تم حضور کے کہے اور کرنے پر چلو گے تو یہ تمہاری طرف سے اطاعت خدا اور اطاعت رسول خدا ہوا کرے گی۔ خدا کا ماننا، خدا کے حکم کا ماننا اور رسول خدا کے حکم کا ماننا، پیروی کرنا، پابندی کرنا، ان کی مانتے ہوئے زندگی گزارنا کہا جائے گا۔ تو جب بندہ اس لائن پر چلے گا تو قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، یہ بندہ وہ ہے جو حضور کے کہنے کرنے پر چلتا ہے، یہ بندہ وہ ہے جس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت اونچا اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سکسیسفل پرسن جسے کہا جاتا ہے نا، وہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے، مذہبی لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں نا، مذہبی ٹون سمجھیں آپ تو اسے کہا جاتا ہے جو اطاعت رسول خدا کرے۔ اب ہمارے روزانہ کے معمول کے اندر آج کل آپ دیکھیں ہنسنا، مسکرانا یہ کس انداز کا ہوتا ہے؟ زور زور سے چلانا، کہے لگانا، یعنی بندہ پورا منہ پھاڑ کر کے ہنستا ہوا نظر آئے گا آپ کو، جس کی وجہ سے خود تو ہنستا ہے، کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، خود تو ہنستا ہے اپنی خوشی سے، وہ خوش تو ہو رہا ہے، لیکن اگر بغل میں کوئی بیمار بیچارہ مشکل سے سو پا رہا ہو، اسے نقصان ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ایسا بہت کچھ چلتا ہے۔ موبائل فونز کے اندر زیادہ تر چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے جس کے اندر جوکنگ کیا جاتا ہے، جوکس سنائے جاتے ہیں، ہنسایا جاتا ہے، لوگوں کو فراڈ کر کے ہنسانا، لوگوں کے ساتھ دوسرے تیسرے طریقے سے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اور لوگ خوب ہنستے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو قہقہہ ہے، جو زور زور سے ہنسنا ہے، منہ کھول کر کے جو ہنسنا ہے، وہ ہنسنا ایسا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ القہقہۃ من الشیطان، قہقہہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ والتبسم من اللہ، اور جو آپ کے چہرے پر جو مسکان آتی ہے، آپ کے چہرے پر خوشی کے جو آثار آتے ہیں، ہلکے سے جو دانت نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کام شیطان کی طرف سے ہے وہ اگر بندہ کرے، اللہ کا بندہ کرے، سیدھی بات ہے کہ اس کے اندر گناہ، نقصان، عذاب کا معاملہ، جہنم والا کام، جہنمیوں کا طریقہ ہوا کرے گا۔ اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہے تو بات صاف ہے، یہ نیکی والا کام، ثواب کا کام، جنت والا کام،
جنتی کا کام، تو فائدہ کس میں ہے؟ آپ ہنسیں، منع نہیں ہے، ہنسنا چاہیے، منہ بگاڑ کر کے رہنا، غم زدہ ہی رہنا، یہ ہمارے طریقوں میں سے نہیں آتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بندہ خدا کیا کرے؟ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے والا ہوتا کیسا ہے؟ ہمیشہ مسکان والا، مسکراہٹوں والا، چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، ایسا بندہ ہوا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ مومن، ایمان والا بندہ۔ اور جس پر ایمان والا ہونے کا لیبل لگ جائے نا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ جیتے جی جسے ایمان والا کہا جائے اور مرنے کے بعد جسے ایمان والا کہہ کر کے پکار لیا جائے تو کیا ہوا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو ایمان والے کی شان تو بڑی اونچی ہے، پر بڑی پیاری چیز، اور وہ چیز جس کو بیان کر کے حضور مسکرائے، وہ میں آپ کو سناؤں۔ حضور پاک فرماتے ہیں بندہ مومن کی شان ہی الگ ہے۔ کہا اس کا ہر حال خوشیوں والا ہے۔ جب یہ بیماریوں سے دور ہوتا ہے تو بھی بھلا ہے، اور جب بیماریوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو بھی بھلا ہے۔ پھر حضور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں، اگر ایمان والے بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا بیماری میں رہنا کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، تو ایمان والا ہمیشہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رکھے۔ حضور پاک یہ بول کر کے مسکرائے۔ اور دیکھیں صحابہ اکرام کا انصاف، دیکھیں صحابہ اکرام کا طریقہ، دیکھیں حدیثوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بات حضور نے مسکراتے ہوئے بیان فرمائی ہے۔ اس بات سے پہلے حضور مسکرائے، اس بات کے بعد حضور مسکرائے۔ یہ ہمیں ایمان والوں کو ایک بہت ہی کھلا اور صاف چیپٹر سمجھایا جاتا ہے کہ سارا کچھ تمہیں کرنا ہے اور اسی انداز سے کرنا ہے جیسا ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ تمہاری زندگیوں میں مسکرانے کا وقت آئے نا تو تمہیں کہے نہیں لگانے ہیں، خوشیوں کا وقت آئے خوش ضرور ہونا ہے، ناخوش نہیں ہونا ہے۔ حضور پاک نے تو یہاں تک کہا نا، اگر غم کی گھڑی آئے تو بھی غم زدہ نہیں ہونا ہے، تمہیں مسکراتا ہوا نظر آنا ہے، لیکن یاد رکھنا تجھے بندہ مومن کہا جاتا ہے۔ تیرا ہنسنے کا انداز، تیرا خوشیاں منانے کا طریقہ، تیرے چہرے کے خوشیوں کے آثار کیسے ہوا کریں گے؟ بس ایسے ہوا کریں گے جیسے تیرے نبی کے ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طرز ہے۔ دوسری حدیث پاک بڑی خوش کرنے والی، صاحب یہ رسول فرماتے ہیں حضور پاک کہنے لگے میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے، اور میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور یہ بات بیان کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ مسئلہ سمجھ میں آئے نا؟ جنت مل رہی ہے، وہ مصیبتوں سے پار ہو چکا ہے اور اسے باغات کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ حضور پھر کہنے لگے لوگوں، ایک بندہ جنت میں چلا گیا، دوسرا وہ جسے جہنم سے نکال کر کے لایا گیا۔ اب اس کو لا کر کے خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا، پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کی زندگی کے بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا اسے چھپا دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیا جائے، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ جب وہ بندہ دیکھے گا نا اندر سے ڈر جائے گا کہ میرے چھوٹے گناہوں کا یہ حال ہے، چھوٹے گناہوں کی نحوست اتنی ساری، ان چھوٹے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہوگا۔ تو وہ اندر سے خوف زدہ ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہ جب چھوٹے گناہوں کا یہ حال ہے
تو میرے بڑے بڑے گناہ جو ابھی میرے سامنے نہیں لائے گئے اگر وہ لا دیے گئے تو میرا کیا حال ہو جائے گا. یہ اندر سے شرمندہ غمزدہ اندر سے خوف زدہ ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا, رب کی شان رحمانی کریمی دیکھے, رب کا حکم ہوگا اس کے ہر ایک چھوٹے گناہ کے بدلے نیکیاں لکھ دی جائے. جیسے ہی اس بندے کے سامنے وہ جو گناہ بکھرے پڑے تھے نا اس کی جگہ نیکیاں آ جائے گی تو وہ بول پڑے گا مولا میرے اور بھی گناہ ہیں, میں نے اور بھی گناہ کیے ہیں, ابھی تو میرے گناہ یہاں سامنے آئے نہیں, وہ کہاں گئے؟ حضور پاک اس کی یہ نیکیوں کی لالچ کی وجہ سے, اس کی نیکیوں والی تمنا کی وجہ سے مسکراتے نظر آئے. کب پہلے غمزدہ ہوا جب گناہوں کی جگہ نیکیاں رکھی گئی تو کتنا خوش ہو رہا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے ان گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں مل جائیں. حضور پاک اس وقت بھی مسکرائے. صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور مسکراتے ضرور تھے لیکن کبھی ہم نے حضور پاک کے منہ کا آخری حصہ نہیں دیکھا کہ بہت منہ کھول کر کے حضور کبھی نہیں مسکرائے. ایسا حضور کا مسکرانا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے آواز بلند ہو, بس لبوں پر ہلکی سی خوشی ظاہر ہو جاتی اور وہ خوشی صحابہ اکرام کے لیے دونوں جہاں سے بہتر ہوا کرتی تھی. ہمیشہ ساتھ رہنے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں حضور کو مسکراتا دیکھتی تھی لیکن کبھی مسکرانے کی وجہ سے جو گلے کے اگلا حصہ جو ہوتا ہے جو اکثر زور زور سے ہنسنے والوں کا نظر آ جایا کرتا ہے, آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور پاک کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو اے مسلمان ذرا مجھے سوچ کر کے بتا, تیری زندگی چاہے کتنی اونچائیوں پر ہو یا نچائیوں پر ہو, مسئلہ وہ نہیں ہے. ہنسنا تجھے آتا ہے نا, ہنس ایسے جا, ہنس ایسے ہنستا رہ کہ جس کی وجہ سے تجھے ثواب ملے وہ بہتر ہے یا ہنسنا وہ جس کی وجہ سے تجھے عذاب ملے. تو مجھے بتانا اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہے, نعمتوں سے نوازا ہے, اب تیری چاہت کیا رہتی ہے یہ نعمت میرے پاس سے چلی جائے یا ہمیشہ رہے؟ چاہے گا تو یہی کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے جتنی بھی ہے اس میں بڑھتری ہونی چاہیے, کمی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر وڈھارا ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے, اگر یہ کمی ہو جائے تو مجھے نقصان سمجھ میں آتا ہے. پرگتی مجھے پسند آتی ہے, ادھوگتی مجھے پسند نہیں آتی ہے. میں نیچا جانا نہیں چاہتا, اونچا جانا چاہتا ہوں. اور یاد رکھ اگر تو اپنی خوشیوں کو اس انداز سے منانا شروع کرے گا, ایسے سیلیبریٹ کرے گا جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے, تو یقیناً وہ نعمت جو تیرے پاس آئی ہے کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ تیری نعمتوں کو چھین لے, ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ تیرے پاس وہ نعمتیں موجود رہیں گی. اور ہاں حضور پاک صحابہ اکرام کو خوش کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے نا ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات, مذاق, خوش ہونا, خوش کرنا, اور یہ حضور پاک کے اندر تھا اور ہر اونچے بڑے انسان کے اندر ہونا چاہیے. گیپ جو ہوتا ہے نا, گیپ وہ نقصان کرتا ہے. استاذ اور شاگرد کے اندر گیپ بنے نا تو پھر شکشن اس کے اندر نہیں آیا کرتا. لیڈر اور اس کے نیچے رہنے والوں کے اندر گیپ بن جائے نا تو معاملے بگڑ جایا کرتے ہیں. امام اور مقتدی کے اندر گیپ بن جائے نقصان بڑا بھاری ہوگا. مقتدی ہمیشہ امام سے ڈرے گا, اس نے بھول کر دی بتاؤں کیسے, مسئلہ میری ضرورت ہے جانوں کیسے. اگر اس گیپ کو ختم کیا جائے نا معاملہ بڑا سنورے گا, بڑا اچھا ہو جائے گا. پیر اور مرید کے اندر گیپ نہ رہے نا بڑا پیارا معاملہ بنتا ہے اور اچھا بنتا ہے, لیکن اچھا اوپر والا بھی ہونا چاہیے, جب جا کر کے معاملہ اچھا بنے گا. اگر بگڑا ہوا ہوگا تو پھر سدھار نہیں آ سکتا. مسئلہ یہ ہے گیپ ختم ہونے چاہیے. اگر باپ
اور بچے کے درمیان گیپ رہتا ہے نا تو باپ پھر اپنے نقصان کے لیے تیار رہے کہ بیٹا دور رہ کر کے بڑے نقصان کا انتظام کر رہا ہے. ماں بیٹی اور گھر کے ماحول کے اندر گیپ بنا رہتا ہے تو یاد رکھیے بڑا نقصان ہو جائے گا. ہر کسی کے دل و دماغ کے اندر ہزاروں خیالات آتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے میرے اندر آنے والا خیال میں کسی سے شیئر کروں, کسی سے بیان کروں. اگر گھر میں سننے والی ماں نہیں ہے, بہن نہیں ہے, تو گھر میں پلنے والی وہ بہن بیٹی کسی اور کو جا کر کے ضرور کہے گی. اگر گھر میں رہنے والے سنتے نہیں ہیں تو گھر میں موجود بیٹا ہے نا وہ کسی کو جا کر کے ضرور کہے گا. جیسے ہی اس نے اپنے راز پاس کرنے شروع کیے, شیئر کرنے شروع کیے, دوسرے کو سنانے شروع کیے نا, تب سے اس کا کانٹیکٹ دوسرے سے بننا شروع ہوا. جب دوسرے سے کانٹیکٹ بن جائے گا تو یہ کانٹیکٹ وبال بن سکتا ہے, بہت بڑا وبال, بہت بڑا وبال. میری بیٹی کسی اور سے جا کر کے کہے تو بہتر نہیں ہے کہ مجھ سے ہی کہہ لے, اپنی ماں سے کہہ لے, اپنی بہن سے کہہ لے, اپنے باپ سے کہہ لے. بیٹا کسی اور سے کہے اس سے بہتر ہے نا مجھ سے ہی کہے. تو گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میرے حضور کی سنت مبارکہ ہے, میرے حضور پاک کا طریقہ ہے, یعنی اسلامک گائیڈ لائن سے ہے یہ کہ کس انداز سے لیڈنگ کریں گے آپ, کس انداز سے لوگوں کو ٹرین کیا کریں گے. سنیں, ایک صحابی رسول ہیں حضرت ظاہر, یہ ہے نا بڑے ہنسی مذاق والے تھے اور یہ رہنے والے گاؤں دیہات کے تھے. حضور پاک کی بارگاہ میں جب آتے نا صحابہ اکرام فرماتے, تقریباً حضرت انس سے روایت ہے, آپ فرماتے حضور انہیں دیکھ کر کے مسکرا دیا کرتے. وہ آتے حضور کہتے یہ ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں. جب مارکیٹ میں انہیں کوئی اچھی چیز نظر آتی لے کر کے ڈائریکٹ حضور پاک کی بارگاہ میں آتے اور حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے. حضور پاک بھی بدلے میں انہیں کچھ دے دیا کرتے. ایک مرتبہ ہوا یوں, حضور پاک بازار میں آئے, حضور پاک مارکیٹ میں نکلے. حضرت ظاہر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز مارکیٹ میں بیچ رہے تھے. حضور پاک پیچھے سے آئے, حضرت ظاہر کو پتہ نہیں, اور آ کر کے حضور پاک نے وہ کام کیا کہ حضرت ظاہر حضور پاک کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. یا تو حضور پاک نے آنکھ بند کر دی یا ان کا چہرہ پکڑ لیا, تو حضرت ظاہر دیکھ نہیں پا رہے تھے. کہا کون ہو؟ حضور پاک کچھ دیر خاموش رہے, پھر کہا میں تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ. حضرت ظاہر ایسے خوش ہوئے کہ مڑ کر کے حضور پاک سے گلے لگ جاتے ہیں. حضور پاک سے ملے, گلے لگ گئے, بڑا مزہ آیا. پھر حضور پاک نے کون سا وہ کام کیا ہے نا, حضرت ظاہر کو پکڑ کر کے جو کہ غلامی کے اندر تھے, حضور پاک بولی لگانے لگے, ہے کوئی جو ظاہر کو خرید لے, ہے کوئی جو ظاہر کو غلامی سے آزاد کرے. حضرت ظاہر مسکراتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ مجھے بیچ کر کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو حضور کہتے ظاہر دنیا والے کیا جانے کہ ظاہر کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں کتنا ہے. ظاہر خدا کے یہاں تو بڑا قیمتی ہے, اور جسے خدا کے یہاں خوش رہنا ہے, درجے پانے ہیں, بلندیاں پانی ہے, وہ یقیناً اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون سی چیزیں خریدی جاتی ہے, کس کو خریدا جاتا ہے. بلال بظاہر بڑا خوبصورت دکھنے والا نہیں, لیکن حضور کو جو محبوب تھا نا تو صدیق نے اپنی دولت لگا کر کے, بڑی قیمتیں لگا کر کے بلال کو آزاد کرایا. کہ حضرت صدیق جانتے ہیں کہ بلال کا مرتبہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا ہے. کا ظاہر خدا کے یہاں تیری بڑی قیمت ہے. تو یہ ہمارے حضور کا طریقہ ہے, یہ لیڈنگ کا سسٹم ہے. لیڈر اگر کوئی بنے نا تو گیپ دور کرے,
فاصلے دور کرے، دوریاں ختم کرے. جیسے ہی وہ دوریاں ختم کرے گا نا، ماحول نکھرے گا اور بہت ساری برکتیں محسوس کرو گے آپ کہ کس انداز سے ہوا کرے گا. اگر میں مسجد سے جاتے جاتے کسی مقتدی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دوں تو اسے خوشی ہوتی ہے نا، ہاں ہنستا ہوا وہ نظر آتا ہے کہ ہاں یار مجھے کتنی نزدیکی مل گئی. اگر اسی جگہ میں یہ کہوں چل دور رہ، دور ہٹ جا، تو کتنا برا لگتا ہے، دل ناراض ہوتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. اور اس حد تک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی میرے قریب نہیں آئے گا، دور سے ہی اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آئے گا. مسئلہ کیا تھا؟ میری وہ بدتمیزی، میرے وہ بد اخلاق، یہ میرے برے سلوک جس کی وجہ سے اسے ٹھیس پہنچی تھی، اور وہ ٹھیس پھر دور نہیں ہو سکی. معاملات بگڑ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ طرز اور طریقہ ایسا ہی رہتا کہ لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے، لوگ راضی ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک کے چہرہ مبارکہ پر ہمیشہ مسکان، مسکراہٹ چھائی رہتی تھی. تو ہمیں یہ طریقہ، ہمیں سسٹم دیا جاتا ہے کس انداز سے لوگوں کے درمیان رہو گے، اپنے گھریلو معاملات کے اندر کیسے رہو گے، اپنی خوشیوں کو کس انداز سے رکھو گے، کس انداز سے سیلیبریٹ کرو گے. ایسا طریقہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے جو بگڑے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے. طریقہ تمہارا وہ پیارا ہے جو نکھرے خوش لوگوں کا، کامیاب لوگوں کا ہوا کرتا ہے. اور یاد رکھ مسلمان، دنیا جہاں بھر کے اندر کامیاب ترین لوگ وہ مانے گئے ہیں جو حضور پاک کے اصحاب کہے گئے ہیں. وہ شاعر نے کہا نا، راستے وہی مستند مانے گئے، راستے وہی مستند مانے گئے جن سے ہو کر کے تیرے دیوانے گئے. راستے سرٹیفائیڈ وہ مانے جاتے ہیں جس پر چل کر کے حضور پاک کے غلام گئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں، بتا، غریب نواز کی زندگیاں سنی ہیں نا آپ نے، غوث اعظم کی زندگیاں آپ سن رہے ہیں نا. بتا، غوث اعظم نے، غریب نواز نے کبھی کسی مرید کو، اپنے ماتحت رہنے والے کو ڈانٹا ہو، پھٹکارا ہو؟ ناراضگی کی بات نہیں ملے گی، بس طریقہ وہی ملے گا کہ حضرت غوث اعظم نے اسے نوازا، اسے نوازا، اپنے مریدوں کو اس انداز سے دعا دیتے، پریشانی کو یوں دور کیا کرتے. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ مذہب اسلام کا سسٹم ہے. تو اے میرے بھائی، طریقہ میرا اور تیرا ہونا ایسا ہی چاہیے، اور ہمارے ہر کسی فرد کا سسٹم ایسا ہی ہونا چاہیے. مسکراہٹیں بانٹیں، غموں کو دور کریں، نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، اور ہاں جائز طریقے سے محبتوں کو آگے لائیں، آگے بڑھیں، اور دیکھیں پھر دنیا تیرا استقبال کرے گی، دنیا تجھے قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی. آج جو میرے اور تیرے درمیان گندگیاں بھلی پڑی ہے نا، جس کی وجہ سے دنیا نفرت کرتی ہے، ارے دنیا کرے نا تو بہت بات کی بات ہوتی ہے. میں اگر اپنے سماج معاشرے کے اندر رہتا ہوں، گھر کے اندر رہتا ہوں، تو میرے اپنے بچے مجھ سے ناراض نظر آتے ہیں. ابا گھر سے کب جائیں جب جا کر کے ہم خوش ہو جائیں. کیوں بھائی صاحب؟ ہے نا، ایسا ہوتا ہے. کیوں ہمیشہ یوں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے ڈانٹنا، پھٹکارنا، چلانا اور لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرنا؟ اس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. عائشہ کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک کو میں نے ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا. حضور جب گھر میں آئے مسکراتے ہوئے آئے، جب حضور گھر سے نکلے مسکراتے ہوئے گئے. حضور پاک کو ہم نے کبھی غمگین اور غم زدہ نہ دیکھا. ہاں امت کی فکر کے اندر حضور پاک رہیں، وہ معاملات الگ ہیں. سنیں نا آخری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک وقت سحر کے ٹائم، صبح کا ابتدائی وقت جو ہوتا ہے، اس وقت میں کپڑا سل رہی تھی، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، اچانک سوئی گر گئی. جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا. اب سوئی اندھیرے میں کیسے ملے؟ اندھیرے میں سوئی نظر تو نہیں آ سکتی. کہ اتنے میں میرے حضور تشریف لائے. حضور آئے اور حضور مسکرائے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، دندان مبارک کی جو روشنی ہے نا، وہ روشنی پھیلی، وہ روشنی نکلی.
اس کی وجہ سے ماں عائشہ صدیقہ نے اپنی وہ سوئی تلاش کر لی، مل گئی۔ حضور پاک کی یہ مسکان، یہ مسکراہٹ دیکھ کر کے میں نے کہا حضور آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، کتنا مبارک ہے۔ تو اس وقت حضور نے کہا عائشہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جسے بخیل کہا جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا وہ بخیل قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ ماں عائشہ بڑے تعجب سے کہتی یا رسول اللہ ایسا بد نصیب، نصیب و مقدر میں کمی والا کون شخص ہوگا جو آپ کے چہرے کو نہ دیکھ پائے گا؟ تو حضور نے کہا عائشہ وہ شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک پڑھا جائے، لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور پاک کے نام پاک کی وہ برکتیں ہیں نا، قیامت کے دن چہرہ والضحیٰ نظر آ جائے گا۔ ارے جو حضور پاک پر درود پڑھتا رہے گا، جیسے ہی آنکھ یہاں بند کرے گا وہاں چہرہ مصطفیٰ نظر آ جائے۔ لیکن شرط یہ ہے درودیں بھی پڑھے، سنتوں پر عمل بھی کرے، اپنے طرز، اپنی زندگی کے معمولات سارے اطاعت خدا اور اطاعت رسول خدا میں ڈالیں، سنت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں۔ یقیناً آپ کا ہر صبح اور شام، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے